دنیا کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے پریشان ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دوسرے مذاہب والے طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ کبھی جرمن میں تو کبھی امریکہ کے اندر تو کبھی کہیں، کبھی کسی ملک میں، کہیں کبھی کسی خطے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر بھی کچھ ناپاک انسان اپنی ناپاک زبان کے ذریعے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہمارے ملک کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے، اس نکاح کو عشق کا نکاح کہا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مسلمانوں کو ورگلایا جاتا ہے۔ تو آج ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ چاہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر چاہے آپ جتنی بوچھاریں کر لیں، آپ جتنے الزامات لگا دیں، لیکن میرے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بال بے کر بھی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کے ماننے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیروکار کا ادنا انسان بھی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانتا ہے، چاہے وہ شراب پینے والا کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کے خون سے، آپ اس کے رگ سے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکالنا چاہیں گے، چاہے وہ نشے کی حالت میں کیوں نہ ہو، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ایسی دیوانگی ہوتی ہے، ایسی محبت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس کے ایک رگ سے، ایک قطرے سے بھی آپ اس کے محبت کو ختم نہیں کر سکتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ماننے والوں کے اوپر کیچڑے اچھالتے ہیں، اناپ اور شناپ کرتے ہیں، اسے اتحاد کو دہرا لینی چاہیے، اسے اتحاد کو دہرانے کی ضرورت ہے، اسے تاریخ کے اوراق کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین کے اندر پیدا ہوئے اور یتیم پیدا ہوئے، کوئی ساز و سامان نہیں تھا، کوئی روپیہ اور پیسہ نہیں تھا، کوئی دولت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی۔ ابو جہل نے آپ کو اور آپ کے ماننے والے کو یہاں تک کہ اس نے کوشش کی کہ ان کو جان سے ختم کر دیا جائے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس پریشانی کے عالم کو بھی یاد رکھا جائے اور آج کے وقت کو بھی یاد رکھا جائے۔ ان لوگوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ابو جہل کے پہلوکار ہیں، آج مکے کی سرزمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ساتھ، کعبۃ اللہ کی نسبت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کا وہ مرکز ہے جس سرزمین سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے
پر چلنے والے کو مٹانے کی کوشش کی گئی، آج وہ سرزمین اسی کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اس زمانے کے بڑے بڑے پادری حضرات کا نہ کوئی جاننا نہیں ہے۔ ابو جہل کا نام مٹ چکا، فرعون کا نام مٹ چکا، شداد اور نمرود کا نام مٹ چکا، لیکن اگر سرزمین مکہ کو اگر کوئی یاد کرتا ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یاد کرتا ہے۔ تو آج بھی اگر دشمنان اسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر یا اسلام کے اوپر کوئی الزامات لگاتے ہیں تو لگاتے رہیں، آپ اسلام کے ماننے والوں کے گھروں کو اجاڑتے رہیں، لیکن اگر آپ کے دلوں کے اندر یہ خیال ہے، اگر آپ کے دماغ کے اندر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ ہم اسلام کو اس دنیا سے ختم کر دیں گے، تو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ اسلام ایک ایسا پودا ہے کہ آپ اسے جتنا ہی چھیڑیں گے، اسے آپ جتنا ہی ختم کرنا چاہیں گے، یہ اتنا ہی ابھرتا ہوا چلا جائے گا۔ آپ تاریخ کے اوراق کو دیکھیں، زمانے اسلام کا جب پودا نمودار ہوا تھا، چند لوگ اسلام لائے تھے، چند لوگ محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے، اور تمہاری تعداد کفار و مشرکین کی تعداد کروڑ تھی، لیکن آج اسلام کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ میرا محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اپنے وطن عزیز کے بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ ان لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، قیامت تو آ سکتی ہے، قیامت برپا ہو سکتا ہے، لیکن اسلام ختم نہیں ہو سکتا، نہ اسلام ختم ہو سکتا ہے اور نہ اسلام کے ماننے والے ختم ہوں گے۔ اگر اسلام اور اسلام کے ماننے والے ختم ہوں گے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا بھی فنا ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہمارے ملک عزیز کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اوپر دو تہمتیں لگائی گئی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عشق تھا کہ 6 سال کی عمر میں 6 سال کی بچی سے آپ نے نکاح کیا، اور دوسرا یہ بچی کے اوپر ظلم ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہے، اس بات کا علم نہیں ہے کہ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کس مقصد کے تحت ہوا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 3 وجوہات کی بنا پر ہوا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وقت ہوئی ہے جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 25 سال کی عمر گزاری ہے۔ نبوت کے 10 سال آقا علیہ السلام کے ساتھ گزرا۔ آپ کی بہت پسندیدہ بیوی تھی، بہت چہیتی بیوی تھی۔ انتقال کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا ہے، وصال ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام بہت زیادہ غمگین۔ تو یہ غمگینی، یہ بے چینی آپ کے ساتھی، آپ کے ہمنوا، آپ کے پیروکاروں کو بھی نہیں رہا گیا۔ ایک عورت حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور عرض کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام، آپ کی یہ پریشانی اور آپ کی یہ بے چینی ہمیں دیکھا نہیں جاتا ہے، آپ
دوسرا نکاح کر لے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس سے نکاح کرے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کنواری لڑکی بھی ہے، بیوہ نوجوان عورت بھی ہے، آپ جس سے چاہیں اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ پیغام بھیجو، کنواری عورت سے بھی نکاح کا پیغام بھیجا جائے اور بیوہ عورت سے بھی نکاح کا پیغام بھیجا جائے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ کی لخت جگر کا نکاح اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو کیسا ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دو چیز سامنے آ رہی ہے، دو چیز رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا بھائی بنا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں اپنا بھائی بنا لیا ہے تو ہماری بیٹی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھتیجی ہو گئی اور بھتیجی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، انہوں نے عرض کیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا کہ ابو بکر سے یہ جا کر کے کہہ دو کہ ابو بکر جو ہمارے بھائی ہیں وہ اسلامی بھائی ہیں، وہ ہمارے سگے بھائی نہیں ہیں، اور اسلامی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کہا کہ چونکہ ہمیں اپنا بھائی بنا لیے ہیں تو عرب کے اندر مومیلا بھائی یعنی جس کو آپ اپنا بھائی بنا لے تو اس کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں کیا جاتا، اس کی بیٹی سے نکاح کرنا درست نہیں تھا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ رشتہ آرے آ تو یہ بات ختم ہو گئی کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، آپ ہمارے سگے بھائی نہیں ہیں جو آپ کی بیٹی سے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری رکاوٹ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا پیغام حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ حضرت جبیر بن مطعم کے بیٹے سے یہ طے ہو چکا تھا۔ حضرت خولہ وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ان کی اہلیہ محترمہ جبیر بن مطعم کے پاس پہنچے، ہم نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے سے طے کیا تھا، کیا آپ اس کے اوپر راضی ہے یا نہیں؟ تو چونکہ اس وقت وہ غیر مسلم تھے، اسلام قبول نہیں کیے ہوئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، اس لیے ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی دوسرے ہمارے مذہب کو چھوڑ چکی ہے، اگر وہ میرے یہاں آئے گی، میرے بیٹے کے نکاح میں آئے گی تو ہمارے دین اور ہمارے مذہب کو وہ بدل ڈالے گی، اس لیے ہم اس رشتے پر اسے انکار کرتے ہیں۔ تو یہ ساری رکاوٹیں جو دو رکاوٹیں تھیں، جو دونوں رکاوٹیں دور ہو گئی، اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح اصل بنیادی مقصد جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب میں دکھایا گیا کہ فرشتے ایک ریشمی کپڑا لے کر کے آئے، جنتی ریشمی کپڑا لے کر کے آئے، اور اس کپڑے کے اندر کوئی چیز ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں سے معلوم کیا کہ یہ کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، تو فرشتوں نے اس کپڑے کو ہٹا دیا۔ جب اس کپڑے کو ہٹایا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ تصویر تھی، اور خواب کے اندر
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہ آپ کی دنیا کے اندر بھی بیوی ہے اور جنت کے اندر بھی آپ کی یہ بیوی ہے، یعنی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی یہ بیوی ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا، یہ جناب من جانب اللہ ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ہوا ہے، یہ ہمارے اور یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح انتہائی سادگی کے ساتھ ہوا، یہ بات خواب کے اندر دکھائی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹیں جو تھیں ساری دور ہو گئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال کی عمر ہے، آپ کو کچھ خبر نہیں ہے، آپ جھولے کے جھول رہی تھی، کھیل رہی تھی، جھولے کے ساتھ کھیل رہی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نکاح کر دیا۔ 3 سال تک آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے میکے میں رہی۔ مکہ المکرمہ کا زمانہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے نرغے میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور وہاں جا کر ایک مسجد کی بنیاد ڈالتے ہیں، اور اس مسجد کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا حجرہ تیار کرتے ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا حجرہ تیار کرتے ہیں۔ جب حجرہ تیار ہو جاتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اہل و عیال کو بلانے کے لیے قاصد کو بھیجتے ہیں، حضرت ابو بکر بھی اپنے قاصد کو بھیجتے ہیں، دونوں کے گھر والے وہاں پہنچتے ہیں۔ تو پہنچنے کے بعد میرے محترم بزرگ اور دوستو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کا عشق تھا یہ نکاح، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا ہے، اگر عشق ہوتا تو اسی وقت رخصتی ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ المنورہ پہنچ چکے ہیں، ان کی شہیدی لخت جگر حضرت عائشہ بھی پہنچ چکی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال بھی وہاں پہنچ چکے ہیں، لیکن رخصتی نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کیا کہ آپ اپنی شہیدی بیوی حضرت عائشہ کی رخصتی کیوں نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس مہر کی ادائیگی کے لیے سامان نہیں ہے کہ میں مہر ادا کر کے رخصت کروں۔ قربان جائیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہر بیٹی کا باپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سوچے، کوئی ہے جو اپنے داماد کو بیٹی کے مہر کی ادائیگی کے لیے سسر جو ہے اپنے داماد کو کوئی رقم دے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 500 درہم دیا کہ آپ اپنی بیوی کا مہر ادا کیجیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے جو نکاح ہوتا ہے، جو بیوی کے مہر کی ادائیگی ہے، اس کے اندر بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت ڈھیل دیا جاتا ہے۔ اپنے حقوق کا مطالبہ تو برسر عام کرتے ہیں، لیکن بیوی کے حقوق کے اندر حق تلفی کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ لوگ بوڑھے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں لیکن مہر کی ادائیگی نہیں کرتے۔ جب مرنے کا وقت آتا ہے، بیوی مرنے کے وقت پہنچتی ہے یا خود اپنے مرنے کا وقت ہوتا ہے، تو بیوی سے اپنے مہر کو معافی کرواتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ زبردستی کی معافی نہیں ہونے والی۔ آپ مہر کی ادائیگی کو تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم دیا اور آپ علیہ السلام نے مہر کی ادائیگی کی اور رخصتی ہوئی۔ یہ جو رخصتی آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی رخصتی کروائی ہے، اس کے اندر 3 مقاصد۔ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت جس وقت رخصتی ہوئی ہے 9 سال کی عمر تھی، بچی تھی، اور بچپنے میں علم سیکھنا آسان ہوتا ہے،
علم کی سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رخصت کیا ہے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی جو ایک بیوی تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عمر دراز تھی، ان سے نبوت کا زمانہ تھا، کام نہیں ہو پا رہا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اگر ہم اپنی بیٹی کی رخصتی کر دیتے ہیں تو ہماری بیٹی کی کم عمر ہے، یہ بھی کام نہیں کر پائے گی، میری بیوی جا کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کر کے کام کاج کرے گی اور ثواب جہاں گی۔ تیسری وجوہات کہ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں تھا، سر اسلامی بھائی تو تھے لیکن کوئی رشتہ نہیں تھا، یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن میں نبی کے رشتہ دار بن کر کے، نبی کا سسر بن کر کے قیامت کے دن اٹھایا جاؤں۔ ان تین وجوہات کی بنیاد پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کم عمری میں ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، صحابی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کرنے میں بہت ساری حدیث جو اکثر و بیش حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت ساری حدیثیں مروی ہیں، روایت ہیں جو بیان کی جاتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جناب نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا ہے وہ علم اس کی بنیاد پر کیا ہے، اور وہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ نکاح کرایا گیا ہے کہ جس کو اللہ کی تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھایا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ یہ الزام رکھتے ہیں، اسے تاریخ کے اوراق کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، دشمنی کی نگاہ سے نہیں، محبت کی نگاہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔